السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیورسل ڈیپ انفو۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ناسا کے بارے میں کہ آخر یہ کیا ہے اور اس کی اسپیس یعنی خلا ایکسپلوریشن میں کیا کردار ہے۔ آئے آپ کو بتاتے ہیں اس انٹرسٹنگ انفارمیشن میں۔ نیشنل ایروناٹس اینڈ اسپیس ناسا 29 جولائی 1958 کو قائم کیا گیا ایک ایڈمنسٹریشن تھا۔ اس کی تخلیق سوویت یونین کی جانب سے دنیا کے پہلے مصنوعی سیارہ سپوٹنک 1957 کے لانچ کے رد عمل میں ہوئی۔ اس واقعے نے خلائی دوڑ کا آغاز کیا۔ ہر جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین رشیا تھا۔ ناسا کے کچھ مختصر سی تاریخ یہ ہے۔ مرکری اور جیمنی پروگرام 1960 کی دہائی میں ناسا کے ابتدائی پروگرام انسانی خلائی پرواز پر مرکوز تھے۔ مرکری پروگرام 1958 سے 1963 تک پہلے امریکیوں کو خلا میں بھیجا۔ جیمنی پروگرام میں 1961 سے 1966 تک اپولو مشن کے لیے خلا بازوں کو تیار کرتا تھا۔ اپولو پروگرام 1960 سے 1970 ناسا کا سب سے مشہور پروگرام اپولو، جس کا مقصد انسانوں کو چاند پر اتارنا تھا۔ 1969 میں اپولو 11 نے یہ ہدف اس وقت حاصل کیا جب خلاباز نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن چاند کی سطح پر چلنے والے پہلے انسان بن گئے۔ اسکائی لیب 1970 کی دہائی میں اسکائی لیب USA کا پہلا خلائی اسٹیشن تھا جو 1973 سے 74 تک مدار میں تھا۔ اس نے زمین اور سورج کی سائنسی تجربات اور مشاہدات کرتے ہوئے 3 انسان بردر مشنز کی میزبانی کی۔ اسپیس شٹل پروگرام ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام نے خلائی سفر میں انقلاب برپا کر دیا، جس سے دوبارہ قابل استعمال خلائی جہاز کی اجازت دی گئی۔ پہلی شٹل کولمبیا 1981 میں شروع ہوئی۔ 3 دہائیوں کے دوران شٹلوں نے متعدد مشنز کیے جن میں سیٹلائٹ کی تعیناتی اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی تعمیر شامل ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 2000 کی دہائی سے موجود ہے۔ ناسا نے ISS کی تعمیر اور دیکھ بھال میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایک کثیر القومی خلائی تجربہ گاہ جو 2000 سے مسلسل آباد ہے، یہ خلا میں سائنسی تحقیق اور بین الاقوامی تعاون کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ مریخ کی تاریخ ناسا نے مریخ پر کئی مشن بھیجے ہیں جس میں رور، اسپرٹ، موقع تجسس اور استقامت شامل ہیں۔ ان مشن نے مریخ کی سطح اور ماضی یا حال کی زندگی کے آثار کی تلاش کے بارے میں قیمتی ڈیٹا فراہم کیا ہے۔ کمرشل کریو پروگرام ناسا نے انسانی خلائی پرواز کے لیے خلائی جہاز تیار کرنے کے لیے اسپیس ایکس اور بوئنگ جیسی نجی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جس سے ISS تک رسائی کے لیے روسی سویوز خلائی جہاز پر انحصار کم ہو گیا ہے۔ آرٹمس پروگرام ناسا کے آرٹمس پروگرام کا مقصد انسانوں کو چاند پر واپس لانا ہے۔ اس بار وہاں ایک پائیدار موجودگی قائم کرنے کے مقصد کے ساتھ بشمول خلائی اسٹیشن بھی آباد کیے ہیں جو لونر گیٹ اوے کے نام سے ہیں۔ پائونیئر مشنز اپولو پروگرام سے پہلے ناسا نے پائونیئر مشنز کا آغاز کیا، جو چاند، زہرہ اور مشتری کو دریافت کرنے والا پہلا امریکی خلائی جہاز تھا۔ پائونیئر 10 کشیدگاہ کی پٹی سے سفر کرنے اور مشتری کی پرواز کرنے والا پہلا خلائی جہاز بن گیا۔ وائیجر مشن ناسا کے وائیجر 1 اور وائیجر 2 مشن 1970 میں ہمارے نظام شمسی کے بیرونی سیاروں کو تلاش کرنے کے لیے شروع کیے گئے تھے۔ دونوں خلائی جہاز مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کے بارے میں شاندار تصاویر اور ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، اور وائیجر 1 نے انٹرسٹیلر خلا میں بھی قدم رکھا ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ 1990 میں شروع کی گئی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے زمین کے گرد اپنے مدار سے دلکش تصاویر اور انمول سائنسی ڈیٹا فراہم کیا ہے۔ اس نے دور دراز کے کہکشاؤں، نیبولا اور کائنات کی عمر کے بارے میں ہماری سمجھ کو وسعت دی ہے۔ نیو ہورائزنز 2006 میں لانچ کیا گیا۔ نیو ہورائزنز نے خلائی جہاز نے 2015 میں پلوٹو کی ایک تاریخی پرواز کی جس نے دور دراز ہونے والے سیارے کی پہلی قریبی تصاویر اور ڈیٹا فراہم کیا۔ اسپیس شٹل چیلنجر ڈیزاسٹر 28 جنوری 1986 کو خلائی شٹل چیلنجر لفٹ آف کے صرف 73 سیکنڈ بعد بکھر گیا، جس کے نتیجے میں 7 خلا بازوں کا المناک نقصان ہوا۔ اس تباہی کی وجہ سے خلائی شٹل پروگرام کی عارضی معطلی اور حفاظتی طریقہ کار کی مکمل جائزہ لیا گیا۔ خلائی شٹل کولمبیا ڈیزاسٹر 1 فروری 2003 کو خلائی شٹل کولمبیا زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہونے پر ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں جہاز میں موجود تمام 7 خلا بازوں کی موت ہو گئی۔ اس واقعے نے مزید حفاظتی خدشات کو جنم دیا اور بالآخر خلائی شٹل پروگرام کو ریٹائر کرنے کے فیصلے میں تعاون کیا۔ ناسا نے کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ 2009 میں لانچ کی، جس نے ہزاروں دریافتیں کی جن میں نظام شمسی سے باہر کے سیارے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دریافتوں نے کہکشاں میں سیاروں کے پھیلاؤ، زندگی کی میزبانی کے امکانات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بڑھایا ہے۔
مارس سیمپل ریٹرن ناسا یورپی خلائی ایجنسی کے ساتھ مل کر مریخ کے سیمپل کی واپسی کے متوقع مشن پر کام کر رہا ہے۔ اس مشن کا مقصد مریخ کی سطح سے چٹان اور مٹی کے نمونے جمع کرنا اور تجربہ کے لیے انہیں زمین پر واپس لانا ہے۔ ممکنہ طور پر مریخ پر زندگی کے ماضی یا موجودہ وجود کے بارے میں بصیرت فراہم کرنا ہے۔ آرٹیمس پروگرام کے تحت ناسا 2020 کے وسط تک خلا بازوں کو چاند پر واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں پہلی خاتون اور اگلا مرد بھی شامل ہے۔ اس پروگرام کا مقصد چاند کی پائیدار موجودگی کو بھی قائم کرنا ہے، جو مریخ اور اس سے آگے کے مستقبل کے مشنوں کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ پرزیورنس روور ناسا کا پرزیورنس روور جو فروری 2021 میں مریخ پر اتارا تھا، قدیم مائکروبیل زندگی کے آثار تلاش کرنے اور مستقبل میں زمین پر واپسی کے لیے چٹان اور مٹی کے نمونوں جمع کرنے کے لیے مشن پر ہے۔ اس میں انکویٹی ہیلی کاپٹر بھی ہے، جس نے کسی دوسرے سیارے پر پہلی طاقت سے چلنے والی کنٹرول والی پرواز حاصل کی۔ ناسا دنیا بھر کی خلائی ایجنسیوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر تعاون کرتا ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن خلائی تحقیق میں بین الاقوامی تعاون کی ایک بہترین مثال ہے، جس میں روس، جاپان، کینیڈا اور یورپی ممالک شامل ہیں۔ ناسا کی سرگرمیاں مختلف خلائی پالیسیوں اور قانون سازی سے چلتی ہیں، بشمول نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایکٹ 1958 اور اس کے بعد کی تازہ کاری ہے۔ یہ قوانین ناسا کے مشن اور مقصد کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناسا کی بھرپور تاریخ قابل ذکر کامیابیوں، سائنسی کامیابیوں اور سائنسدانوں، انجینئرز اور خلا بازوں کے غیر متنازع لگن سے نشان زد ہے، جنہوں نے انسانیت کی خلا کی تلاش اور کائنات کی تحقیق میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یہ نسلوں کو ستاروں تک پہنچنے کا خواب دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور یہ تھی انفارمیشن دنیا کے پہلے اسپیس ٹریولر کے بارے میں، جو کہ ہے ناسا۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔